السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر طلوع آفتاب دیکھتے ہوئے ایک سوچ ذہن میں آئی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ یہ کہ بسا اوقات کسی چیز کو دیکھنے کے لیے چراغ کو بجھانا پڑتا ہے اور چراغ سے دور جانا پڑتا ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں شیئر کرتا ہوں، اور یہ ہے مولا متقیان امام علی علیہ السلام کے دعائے شعبانیہ کا جملہ، جس میں مناجات شعبانیہ کا جملہ، جس میں فرماتے ہیں کہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور۔ اچھا، وہ پروردگار متعال سے کچھ خاص دعائیں طلب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دعا کے نتیجے میں یہ حاصل ہو، یعنی تو میرے دل کو ایسے طاقت سے نواز کہ میری دل کی آنکھیں نورانی حجابوں کو چیر کر حقائق کو دیکھ سکیں۔ عجیب بات ہے کہ ہم تو پروردگار متعال سے دل میں نور حاصل کرنے کی دعا کرتے ہیں، اور یہاں پر دعا میں ہے کہ پروردگار مجھے توفیق دے، اس طرح مجھے نواز کہ میری دل کی آنکھیں نورانی حجابوں کو چیر سکیں اور اس سے آگے دیکھ سکیں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے ہم نے ایک مثال ہے جو ہماری مادی دنیا کی مثال ہے، اور شاید اس بات کو سمجھنے میں یہ مثال کارآمد ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی قدرت پر نظر کرو تاکہ تمہارے دل میں حکمتوں کے راز آشکار ہوں، تمہیں پتہ چلے کہ کس طریقے سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ تو پچھلی چند راتوں میں ہم نے شہر کی لائٹ سے دوری اختیار کی۔ ہم بیابان کی طرف جاتے تھے، میں اور میرے بیٹے، اور کبھی کبھار کوئی اور بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا، کبھی کبھار ٹیلیسکوپ بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم جاتے تھے اور ہم آسمانوں میں نظر کرنا چاہتے تھے۔ ہم آسمانوں کو دیکھتے تھے، ہمیں وہ عجائب نظر آتے تھے، وہ پروردگار متعال کی قدرتیں نظر آتی تھیں، اور وہ دل کو دہلا دینے والی اور دل میں خشیت و خوف الہی پیدا کرنے والی حقیقتیں نظر آتی تھیں، جس سے ہم شہر کے اندر پوری طرح غافل تھے۔ جو شہاب سنگ نظر آتے تھے، جو کانسٹلیشنز نظر آتی تھیں، جو افلاک نظر آتے تھے، اور خاص کر کے جو وہ ملکی وے کا اسٹرپ ہے جو کہ ہماری آنکھوں سے پوری طرح اوجھل ہو جاتا ہے، وہ ایک بادل نما اسٹرپ ہے، آسمان میں آتا ہے۔ اگر آپ کبھی شہر سے باہر جائیں تو اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اتنے ستارے موجود ہیں، اتنے سینکڑوں اربوں ستارے موجود ہیں کہ اب وہ ایک بادل کی صورت میں نظر آتا ہے، اور ہم نے اس کا بھی مشاہدہ کیا، بہت ساری عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ اور پھر ہمیں اب احساس ہوا کہ دیکھو، کبھی کبھار چیزوں کو دیکھنے کے لیے، حقائق کو دیکھنے کے لیے ہمیں شہر کی لائٹ سے اور چراغوں سے دوری اختیار کرنی پڑتی ہے، چراغ بجھانے پڑتے ہیں۔ تو اس سے یہ جملہ بھی سمجھ میں آیا۔ اب آپ دیکھیں، اس وقت آسمان جو ہے وہ آپ کو نیلا، بلو کلر کا نظر آ رہا ہے، اور اس وجہ سے کہ سورج باہر آ چکا ہے۔ اب اگر یہ سورج باہر نہیں ہوتا تو آسمان آپ کو کالا نظر آ رہا ہوتا، اور تمام وہ ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو اس وقت آسمان میں، جو رات کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ ہمارے سولر سسٹم کا اکلوتا ستارہ باہر نکل آ چکا ہے، اور اس کی نور کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ باقی تمام چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہیں، تو اب ہمیں وہ حقائق نظر نہیں آ رہے جو اس وقت بھی موجود ہیں۔ تو کیا کریں؟ کیا چراغ بری چیز ہے، نور اچھی چیز نہیں ہے، چراغ سے دوری کریں؟ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں صرف نور ہی نور ہو، روشنی اور اندھیرے سے ہم گھبرانے لگے۔ کبھی بھی ہم اندھیرا نہ کریں اس تلاش میں کہ دیکھنا چاہیں کہ ہمیں کیا نظر آتا ہے، اور نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ ایک توازن ہونا چاہیے، ایک بیلنس ہونا چاہیے زندگی میں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ نورانی چیزیں کون سی ہیں، ظلمانی چیزیں کون سی ہیں، کن چیزوں کو کبھی کبھار بند کرنا چاہیے، کن چیزوں کو کبھی کبھار کھولنا چاہیے۔ یہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک سوچ آپ کی خدمت میں پیش کروں، صحیح غلط کا فیصلہ، باقی اس سے کیا نتیجہ حاصل ہو وہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ اچھا، ایک اور جو آپ کی خدمت میں بات بتانی تھی، وہ محرم کے حوالے سے۔ دیکھیں، ایام اعزاء آ رہے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل مختلف لوگ بیان کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی سوائے اس کے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے، اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی ہم کبھی بھی انہیں نہیں سنتے، ہم کبھی بھی انہیں سننا پسند نہیں کرتے ہیں اگر یہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر گفتگو نہیں کرتے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ رسپیکٹ ہے، یہ وہ عزت ہے جو ہمارے دل میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کی وجہ سے ایک پرابلم پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو اہل بیت علیہ السلام کے نام پر گفتگو کرتے ہوئے سن کر، اہل بیت علیہ السلام کی مختلف باتیں، فضائل، مناقب اور مصائب بیان کرتے ہوئے سن کر خود ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے غافل نہ ہو جائیں۔ دیکھیں، یہ نہ ہو نا، یہ زیادتی نہ ہو جائے کہ آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اب اس کی مدح و ثنا میں جو بھی کچھ کہہ رہا ہے آپ اس کو سن رہے ہیں، لیکن وہ خود کیا کہہ رہا ہے اس سے غافل ہیں۔ کتنی بڑی زیادتی ہے نا۔ تو یہ تو
بہت بری بات ہوگی اگر ایسا ہو جائے، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا. تو ایک پیشنہاد ہے آپ کی خدمت میں، ایک مشورہ تو بھی نہیں کہہ سکتا، یہ ایک آئیڈیا ہے. آپ دیکھیں اس کو آپ اپنانا چاہتے ہیں یا نہیں اپنانا چاہتے. مولا امام حسین علیہ السلام کی جو دعا عرفہ ہے، وہ ہم عرفہ کے دن دوپہر کو پڑھ کے پھر باقی سالوں سے غافل ہو جاتے ہیں. تو ہم اس محرم میں ایک نیت کریں، ہم کہیں کہ امام علیہ السلام کے افکار سے نزدیک ہونے کے لیے ہم دوسروں کو سننے کے ساتھ ساتھ اور ہم یہ کریں کہ روزانہ چند جملے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کریں، پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں، اور پروردگار متعال سے ہم مدد مانگیں کہ ہمیں توفیق دے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اور خود پروردگار متعال کی معرفت ہمارے دل میں زیادہ ہو. تو یہ میرے خیال میں بہت مناسب بات ہوگی. یعنی ہم جو اتنی عقیدت سے اہل بیت علیہ السلام کے نام پر گھنٹوں گھنٹوں دوسروں کو سنتے ہیں، جن کی نسبت اہل بیت علیہ السلام سے صرف عقیدت کی ہے، یاد رکھیے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی عجیب بات ہوگی کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے ہم غافل ہوں. اس پر میں مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر اس پہ 2 جملے اور کہے جائیں تو دل پھٹ جائے گا. اس کی مطلب تاب و توان نہیں. یعنی اہل بیت علیہ السلام کے مصائب میں سے ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو ان پر روتے ہیں، جو ان پر گریہ کرتے ہیں، جو ان سے محبت رکھتے ہیں، وہ خود ہی ان کے کلام سے خدا نخواستہ غافل ہوں. تو بہرحال ہماری ایفرٹس ابھی بھی چل رہی ہیں. شرح و ترجمہ دعائے کمیل پر اب بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور سارا سال الحمدللہ ہماری ایفرٹس چلتی ہیں، جاری رہتی ہیں، تاکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے خود کلام سے دوری اختیار نہ کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ان کے نام پر ہم دوسروں کو ہی صرف سنتے رہیں. بہرحال یہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض تھی، میں نے جو پیش کی، اور پروردگار متعال سے دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آپ کی دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے، اور آپ کو خوب ساری برکتیں اور رحمتیں نصیب کرے. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ.